میرے وکیلوں نے اس پہ کام شروع کر دیے. تو یہ ایک ریکویسٹ ہوتی ہے گورنمنٹ سے، جو مجھے اور میرے وکیلوں کو پوری امید ہے کہ وہ ریکویسٹ انٹرپوز سے منظور نہیں ہوگی، کیونکہ بہت ویک کیس ہے. کوئی بھی آپ ایویڈنس لے لیں، اس میں آبویسلی ایک کلیئر کیس آف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. تو وہ بہرحال ہم نہیں سمجھتے کہ کامیاب ہوں گے اس چیز میں انشاءاللہ. یہ وہی کیس ہے جس کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی جوڈیشل کمپلیکس پہنچے تھے اور آپ اس گاڑی میں، شاید اس گاڑی کے سامنے موجود تھے، آپ کے ساتھ مراد سعید بھی تھے، اور پولیس گاڑی کو داخل نہیں ہونے دے رہی تھی اور وہاں جھڑپ ہوئی؟ جی بالکل بالکل. اور ان ویڈیوز سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ میں ہوں یا مراد سعید صاحب ہوں یا عمر ایوب صاحب ہوں یا علی اوان صاحب، جو بھی اس کیس میں ہیں، وہ سب ہر چیز کو روکنے کی بھی کوشش کر رہے تھے، اور کوشش کر رہے تھے کہ دونوں سائڈز پورا من طریقے سے ہم خان صاحب کو اندر لے کے جانے دیں، جو وہ جانے نہیں دے رہے تھے. ریڈ وارنٹ کا کوئی سچ کوئی اہمیت اس طریقے سے ہے بھی نہیں. ایک تو اس کو حاصل کرنا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، بہت مشکل ہے. لیکن دوسری چیز، اگر حاصل بھی آپ کر لیں یا آپ انٹرپول پہ آ بھی جائیں، تو وہ ایک کیس ہے جو آپ قانون کے تحت یا جس ملک میں آپ ہوں اس ملک میں آپ لڑ سکتے ہیں. اس میں سالوں سال لگ جاتے ہیں اور گورنمنٹ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. 27 جولائی کو، اگر میں غلط نہیں ہوں تو اسلام آباد میں آپ کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا تھا، اور پھر سی ڈی اے نے اور انتظامیہ نے آپ کے گھر کو سیل کر دیا تھا، اور اسی سال مارچ میں آپ جیل بھرو تحریک کے دوران گرفتار بھی ہوئے تھے، اور بعد میں پھر آپ اس میں رہا ہو گئے باقی لوگوں کے ساتھ. تو کارروائی تو یہاں پہ آپ کے خلاف چل رہی ہے اور یہ چلتی رہے گی، اس کا مطلب ہے یہ تو مختلف حربوں سے سامنے آتی رہے گی. جی میرے پہ تو ظاہر بات ہے، کوئی دو تین اریسٹ وارنٹس ہیں، اریسٹ ایٹ سائٹ ہے. اب یہ ریڈ وارنٹ کی کوشش ہے. گھر میرا 2-3 مہینے سیل رہا. جیل میں 10 رات سولیٹری کنفائنمنٹ میں رہا، کیونکہ اس وقت صداقت عباسی صاحب اور چودھری شجاعت صاحب باقی بھی میرے ساتھ ہی تھے اپنے اپنے سیلس کے اندر. تو یہ تو ایک obviously انفارچونیٹلی پاکستان کا ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا حصہ ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف، عمران خان مضبوط ہے. اس وقت ووٹ بینک ان کے ساتھ. اس وقت شخصیت کا آنا یا چھوڑنا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ٹیکسلا سے چودھری سرور صاحب، سرور خان صاحب اگر چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو جو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں کھڑا کریں گے تو وہ ان کو انشاءاللہ شکست ہی دے گا جو بھی مقابلے میں ہو، کیونکہ ووٹ بینک ساتھ نہیں ہے. تو جو بھی الیکٹیبلز آپ کہہ سکتے ہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کا ووٹ بینک نہیں جا کیا آپ اٹک سے اپنے نامینیشن پیپر فائل کریں گے؟ رہا 100%. زلفی بخاری کینڈیڈیٹ ہوں گے پی ٹی آئی کے؟ بالکل انشاءاللہ.